اس لیے میں ایک حوالہ دے رہا ہوں۔ اہل سنت بھائیوں کی بہت بڑی تفسیر ہے۔ تفسیر کا نام ہے تفسیر در منصور، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 259، سطر نمبر 2 اور 3۔ یہ ہے حوالہ، شیعہ تفسیر کا نہیں ہے، میں یہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، رسول پاک کے پیارے پیارے صحابہ میں سے پیارے صحابی حضرت ابو سعید الخدری بیان فرماتے ہیں کہ جب میدان غدیر میں رسول خدا نے کالا لما نصب رسول اللہ علی یوم غدیر خمن، جب رسول پاک میدان غدیر میں علی کو نصب فرما چکے، قائم فرما چکے، علی کی مولائیت کا اعلان کر چکے، تو اب پھر کیا ہوا؟ ادھر رسول پاک نے فنادى له بالولایت، ادھر رسول نے علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ نزل جبرائیل بہذہ الآیہ، اس اعلان کے فوراً بعد جبرائیل اللہ کی طرف سے یہ آیت لے کر نازل ہوا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ علی کی ولایت کے وسیلے سے آج میں نے دین کو اکمل بنا دیا۔ ربکما تکذبان علی کل ایمان، نعت قرآن، صراط مستقیم، باب خطہ، زمینی، آسمانی، قرآنی، ایمانی، غدیری، فقیری، کلندری، نعرہ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر میں چند کتب اہل تشیع کا، شیعہ کا حوالہ دے رہا ہوں۔ کتب اہل شیعہ میں سے جن کا میں حوالہ دے رہا ہوں، پہلی کتاب کا نام ہے الارشاد، دوسری کتاب کا نام ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، الاحتجاج طبرسی، تیسری کتاب کا نام ہے المناقب ابن شار عاشور، جلد نمبر 3، چوتھی کتاب کا نام ہے دانش نامہ امیر المومنین، جلد نمبر 2۔ لیکن میں اس وقت تفسیر صافی سے جلد نمبر 3 سے صفحہ نمبر 152 سے عبارت پڑھ رہا ہوں، چونکہ میری زندگی تقریباً خطابت کی زندگی سیالکوٹ کے بزرگوں کے ہاتھوں میں بسر ہوئی ہے، جن میں سے چند نورانی چہرے اب بھی مجھے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہی امام بارگاہ جب صرف اس کی 4 دیواری تھی، ابھی اس کی عمارت نہیں تھی، میں نے یہاں محرم پڑھے ہیں۔ اسی طرح اڈا پسروریہ میں ابھی تعمیر نہیں تھی، میں وہاں محرم پڑھتا رہا ہوں۔ یعنی کم از کم اگر میرے محرم ملائے جائیں اس امام بارگاہ مستری عبداللہ سے لے کر اور اڈا پسروریوں تک، تو میں نے 15 محرم اپنی زندگی کے یہاں پڑھے ہیں۔ اور یہ مجھے شرف حاصل ہے کہ میں 5ویں یا 6ٹھی کلاس میں تھا جب میں پہلی مرتبہ سیالکوٹ پڑھنے آیا تھا۔ تو میری پوری ایک زندگی اس علاقے میں بسر ہوئی ہے۔ یہ علم و معرفت کا ایک علاقہ ہے جس کے سامنے میں بغیر حوالے کے آگے بڑھنا گوارا نہیں کر رہا، تو میں نے یہ حوالے دیے ہیں، اور اپنے ان حوالہ جات کا میں زندگی بھر ضامن ہوں۔ تو اب یہاں لکھا ہوا کیا ہے کہ جب رسول پاک میدان غدیر میں ولایت علی کا اعلان فرما چکے، تو آپ جب منبر سے نیچے تشریف فرما ہوئے تو جو خیام وہاں صحابہ کے موجود تھے، ان میں سے ایک خیمہ
علی کے لیے مخصوص کیا. شاید پہنچ گئے ہوئے آپ صاحب. ان میں سے ایک خیمہ علی کے لیے مخصوص کیا اور علی کو اس خیمے میں بیٹھنے کا حکم بخشا. جب علی اس خیمے میں جلوہ فگن ہو چکے تو ان کتابوں میں درج ہے کہ رسول نے اپنے تمام صحابہ کو حکم دیا کہ تم آگے بڑھ کر سلم علی علی ابن ابی طالب بے امرت المومنین، علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرو. دوستو علی امیر المومنین بنا نہیں. اگر کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ علی میدان غدیر سے امیر المومنین بنائے، نہیں، بلکہ رسول کی یہ حدیث اہل سنت کتب میں بھی ہے اور اہل شیعہ کتب میں بھی ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں لاؤ علم الناس متا سمیا علی امیر المومنین ما انکروا فضلہ. اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ علی کب سے امیر المومنین ہے تب وہ علی کے فضائل کا انکار نہ کریں. قیل یا رسول اللہ، کچھ صحابہ کی جانب سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ کیا فرمائیں گے کہ علی کب سے امیر المومنین ہے؟ فرمایا آدم و بین الروح والجسد، جب